السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز، آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے ہاؤ یور تھاٹس کریٹ یور فیوچر بائی لا آف ازمپشن. مطلب آپ کی سوچیں کس طرح سے آپ کا فیوچر مستقبل بنا رہی ہوتی ہیں لا آف ازمپشن کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ ویڈیو بہت ڈیپ جانے والا ہے، تو آپ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا. تو گائز، جب میں نے اس لا کو اسٹڈی کیا تو میں شاکڈ رہ گئی کہ کس طرح سے ہماری تھاٹس ہمارے آنے والے وقت کو کریٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ہم بے خبر ہو کر کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، اس بات کو جانے بغیر کہ یہی سوچیں آہستہ آہستہ غالب ہوتی جا رہی ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ ہماری ریئلٹی کو کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. نیول گودارد جو کہ لا آف ازمپشن کے بانی ہیں، مطلب انہوں نے ہی اس کا فرسٹ ٹائم مشاہدہ کیا اور پھر لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹس کو سکھایا پڑھایا، کتابیں تحریر کی اس کے بارے میں. نیول کا کہنا ہے کہ کوانٹم فزکس میں انفینٹ ریئلٹیز ہیں. آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو ان کے مطابق اصل دنیا ہمارا مائنڈ ہے اور ہم سب اپنے دماغوں میں رہ رہے ہیں اور بہت ساری پاسبلٹیز ہیں جن میں سے ایک کو ہم اپنی ٹائم لائن میں اپنے 5 سینسز کے ساتھ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی 5 حصوں کے ساتھ مطلب تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ ہماری 3D میں ہوتا ہے وہ مطلب ہم اپنی کانشیسنس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ نیول کے مطابق کوانٹم فزکس میں ہمارے لاتعداد ورژنز موجود ہیں اور ہماری کانشیسنس جو ہے ان میں سے ایک ورژن کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے جس پر وہ یقین رکھ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارا ایک ورژن ہے کہ جو بہت بڑا بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور ورژن ہمیں جو اویلیبل ہے وہ ہے ایک غریب کسان کا. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ورژن پر فوکس کرتے ہو. آپ کی تھاٹس یا آپ کی کانشیسنس کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کیا ہو، وہی آپ کی ریئلٹی ہوگی. آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کچھ بھی ہونا چوز کر سکتے ہو. کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی ایک شخص آپ کے لیے تو برا ہے مگر وہی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے اچھا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ گائز آپ کے ازمپشنز ہیں جو اس کے لیے وہی ہیں. جو آپ اس کے بارے میں سوچو گے وہ ویسے ہی آپ کو ملے گا. اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ازمپشن کے علاوہ یا ان سے خلاف ہو کے آپ کو ملے. سب سے پہلے ہماری جو سوچ ہے وہ ہمارے دماغ میں بنتی ہے. سوچ ریپیٹ ہوتی ہے تو بلیو بنتا ہے، اور آپ جس چیز کے بارے میں جو بھی بلیو رکھتے ہو وہ ویسے ہی ہوگا جب تک آپ اس کو الگ انداز سے دیکھنا یا سوچنا نہ شروع کر دیں. ہماری جو ڈومیننٹ تھاٹ ہوتی ہے وہی ہماری ریئلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نیول کہتے ہیں کریشن از فنشڈ. ہماری دنیا کے ہر انسان کے ورژنز جو ہیں وہ تخلیق ہو چکے ہیں. اب ہمارے فوکس کی پاور سے اور ہماری کانشیسنس کس چیز پہ بلیو کرتی ہے، کیونکہ ہمارا کانشیس لیول جو ہے وہ لو لیول ہوتا ہے، تو وہ اسی چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے جو اس کو آسان لگ رہی ہوتی ہے یا جو اس کو مطلب اپنی پچھلی سابقہ ریئلٹی سے ملتی جلتی لگ رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب انسان ایک دم سے اپنے آپ کو ملینئر تصور نہیں کر سکتا کہ جہاں پر وہ ہے، وہ اگر تصور کرے گا تو وہ اس کو فیک لگے گا، لیکن اگر وہ تصور کرنا شروع کر دے تو اس کی ریئلٹی جلدی ہی چینج ہو جائے. اور یہی سب سے مشکل کام ہے، یہی مائنڈ گیم ہے گائز. مگر ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ آسان بھی محسوس ہوتا ہے. اگر ہم فیل کریں تو یہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے کافی پریکٹس کی ضرورت ہے. اپنے مائنڈ پر بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ کام ہو سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر لوگ مزید امیر ہوتے جاتے ہیں اور غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی غربت جو ہے وہ اس میں سے وہ نکل نہیں پا رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ مطلب غریب آدمی جو ہے وہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ وہ امیر ہو سکتا ہے. اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اب اس کو جو زندگی گزارنی ہے کمپرسی کی حالت میں ہی گزارنی ہے. تو مطلب زیادہ جو کیسز ہیں دنیا میں وہ اسی طرح ہیں کہ جو امیر ہے وہ مزید امیر ہوگا کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ امیروں والا ہوتا ہے. وہ مزید پیسے کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی لائف میں پیسہ آ رہا ہے اور آتا جائے گا، تو وہ مزید ترقی کرتا ہے. اور سم ٹائمز جب آپ کے مائنڈ میں فیئر جنم لینا شروع کرتے ہیں کہ ایک امیر آدمی کے دماغ میں اگر دولت کو کھونے کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ دولت اس کے ہاتھوں سے چلی جائے گی. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے انسان کے لاتعداد ورژنز کے بارے میں جو ایک ٹائم لائن میں موجود ہوتے ہیں، جس طرح کہ نیول کا کہنا ہے. تو میں کیونکہ پہلے قسمت کو لے کے بہت زیادہ کنفیوز رہتی تھی کہ ایک طرف ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے تو دوسری طرف انسان کو اختیار دیا گیا ہے
کہ وہ جو چاہے چوز کرے. اگر قسمت پر ڈال دیں تو انسان بے بس ہے کہ وہ تو وہی کرے گا جو قسمت میں ہے, تو پھر سزا اور جزا کا سوال پیدا نہیں ہوگا. تو جب میں نے نیول کی کتاب پڑھی تو مجھے خیال ہوا کہ شاید یہی وہ ٹائم لائن میں جو ہزاروں ورشنز موجود ہوتے ہیں, یہی قسمت ہوتی ہے, یہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں جن میں سے انسان کو چوز کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اور جو اس کے کریٹڈ ورژنز ہوتے ہیں جن میں مطلب خیر اور شر دونوں ہو سکتے ہیں, جن میں اس کا ایک ورژن جو ہے وہ کوئی ایک نیک انسان اور دوسرا کوئی عیاش انسان بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کیا چوز کرے گا یہ اختیار اس کو دیا گیا ہے, مگر پاسبلٹیز جو ہیں اس میں جو اس کے ورژنز ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہیں, وہ وہی ہیں جو مطلب کریٹ ہو چکے ہیں, اور وہ انہی میں سے کچھ نہ کچھ چوز کرے گا. یہ میرا ذاتی خیال ہے, اور سچ کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ ہماری سوچ ہی ہماری حقیقت کو تخلیق کرتی ہے, اور یہ پرووڈ ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہی ہماری باڈی لینگویج اور ہمارا ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہوتا ہے, اور اسی کے مطابق ہم اپنا مستقبل بنا رہے ہوتے ہیں, اور جو کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے وہی آپ کا فیوچر ہوتا ہے. باب پروکٹر دا بک سیکرٹ میں کہتے ہیں, if you see it in your mind you are going to hold it in your hands. مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو اپنے دماغ میں دیکھ رہے ہو تو آپ اس کو ہاتھ میں پکڑنے جا رہے ہو. ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں کہ ہماری سوچیں جو ہوتی ہیں وہ مقناطیسی لہریں خارج کرتی ہیں جو کہ اوپر یونیورس کی طرف جا کے پھر واپس ہماری طرف فزیکل فارم میں لوٹتی ہیں. مطلب یہ کہ ہم جب کوئی بال پھینکتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ واپس ہماری طرف ہی آتی ہے. تو سیم ہماری جو سوچیں ہیں, ہماری جو افرمیشنز ہیں, ہم جو بول رہے ہوتے ہیں, جو انر کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے, اور جو ہماری کیفیت ہوتی ہے, ہم جو کچھ ہوتے ہیں وہی چیز ہمارے سامنے بار بار آتی ہے. تو کسی چیز کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے, بدلنا ہے, تو اس چیز کو آپ الگ انداز سے دیکھنا شروع کریے, اس انداز سے دیکھنا شروع کریے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں, تو وہ چیز اس طرح سے دکھے گی. میں امید کرتی ہوں فرینڈس کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اپنی پریشانیوں اور نقصان کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں. ہم نے کسی بھی چیز کو لے کے ایک سٹوری بنائی ہوئی ہوتی ہے اپنے مائنڈ میں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی آپ یہ محسوس کرنا کہ ہمارا جو دماغ ہے کسی بھی چیز کو لے کے, کسی چھوٹی سی چیز کو لے کے اس کے بارے میں نیگیٹو انر کنورسیشن کرنا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ چیز ہم اس چیز کو کیونکہ پاور دے رہے ہوتے ہیں تو وہ مزید ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو گائز اس وقت جو ہمارا حال چل رہا ہے وہ بھی ہماری ماضی کی سوچوں کا ہی نتیجہ ہے, ہماری ماضی کی سوچوں کا عکس ہے وہ سارا. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں, ہمیشہ خوش رہیں, اور ہم اویئر رہیں کہ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. میرا نام سحر ہے, میں نے مینیفیسٹیشن کی دنیا میں بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں, اور اس بارے میں بہت زیادہ اسٹڈی کر کے ان سب رولز کو خود پر اپنایا ہے اور اپنا کے چیک کیا ہے. میں نے اس لا کو اپنے اوپر کئی بار ٹیسٹ کیا ہے اور مجھے بہت کامیابی ہوئی ہے, اور میں مزید کامیابیاں سمیٹ رہی ہوں, اور اس کامیابی کی جرنی میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. تو گائز نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر.